اور آج اگر 1400 سال کے بعد سیدہ زینب کا کردار نکال دیا جائے تو آج اسلام ہم تک پہنچتا ہی نہیں۔ یہ اس ماں کی بیٹی تھی جسے تم نے صرف مچکیزے اور چکی تک محدود کر دیا۔ وہ ماں اگر پڑھاتی نہ، وہ ماں اگر سکھاتی نہ، وہ ماں اگر اپنی بیٹی کی تربیت نہ کرتی تو یزید کے محلات میں دشمنان اسلام کو للکارتا کون؟ اگر وہ ماں صرف چکی اور مسکیزے تک رہتی تو پھر کائنات میں 12 امام، امام علی مقام امام حسن حسین سے لے کے آخری امام تک، یہ 12 امام کہاں سے آتے؟ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی دین ہے۔ اور جب تک بیٹیوں کو پڑھاؤ گے نہیں، نہ کوئی حسین آئے گا نہ کوئی حسن آئے گا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماڈرنزم صرف اتنا ہے کہ ہماری بچیاں لیپا ٹوپی کر کے آ جائیں، نہیں، قرآن جب تک ان کے سینوں میں نہیں اترے گا، نبی کا فرمان جب تک ان کے سینوں میں نہیں اترے گا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں انہیں نہ انگلش آئے گی نہ اردو آئے گا۔ صرف ہم اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ جب مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ آپ کے بچوں کے تعلق جڑ جائیں گے تو پھر وہ انگلش بھی جانیں گے، پھر وہ اردو بھی جانیں گے۔ اور ایک اور جگہ میرا جانا ہوا، بڑے انگریزی دان لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑی بڑی انگریزیاں بول رہے تھے، میرا نمبر آیا، میں نے پوچھا آپ میں سے انگریزی کون کون جانتا ہے؟ پورے حال نے ہاتھ کھڑے کر دیا، پورے حال نے ہاتھ کھڑا کر دیا، چونکہ وہ سارے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو میں نے کہا یہ جتنے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی بھی انگریزی نہیں جانتا۔ حیران ہو کے دیکھنا شروع ہو گئے۔ میں نے کہا آپ میں سے کوئی انگریزی نہیں جانتا؟ ایک بندہ جو بریگیڈیئر لیول کا بندہ تھا اس نے کہا جی کیسے نہیں جانتے، آپ انگریزی لکھوائیں، آپ انگریزی پڑھوائیں۔ میں نے کہا میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ خود کہیں گے ہمیں انگریزی نہیں آتی، ہم مسلمان ہیں، ہم انگریزی کو ایز اے زبان پڑھنا چاہتے ہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اس نے کہا جی کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ میں سے کون ایسا ہے جو خواب انگریزی میں دیکھتا ہے؟ کسی نے انگریزی میں خواب دیکھا آج تک؟ سب کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں نے کہا میرے قائد علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اردو میں خواب دیکھا، انگریزی میں بول کے پاکستان بنایا، اور مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر اس خواب کی تعبیر دے کے آئے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اردو میں بولا نہیں، اردو میں سوچا نہیں، لیکن خواب انہوں نے بھی اردو میں دیکھا اور پھر انگریز کو انگریز کی زبان میں جواب دے کے پاکستان بنا کے یہ ثابت کیا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں، سارے جہاں میں دور ہماری زبان کی ہے۔ سو اردو سے نفرت نہ کریں، عربی سے نفرت نہ کریں۔ یہاں عربی کی بات ہوئی، ہم یہاں درس شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، اور اس درس میں جو سب سے اہم کام ہے وہ یہی ہے کہ محمد و آل محمد کے ساتھ، اصحاب محمد کے ساتھ آپ کے بچوں کا تعلق جوڑ دیا جائے، اور ہمارا نہ کوئی لینا ہے نہ دینا ہے۔ اور اسی طرح جو باقی میرے بھائی نے باقی کورسز کی بات کی ہے، تو میں آپ کو ایک اور بات کلیئر کرتا چلوں کہ یہاں جتنے کورسز ہوں گے ان کی جو ان کا ڈپلومہ ہے، جو ان کی سند ہے، وہ چیف کمشنر صاحب دیں گے۔ چیف کمشنر اسلام آباد آپ کے بچوں کو وہ یہاں موبائل کا کام سیکھیں، وہ یہاں کمپیوٹر سیکھیں، جو مرضی سیکھیں، چیف کمشنر آفس سے وہ ڈپلومہ ملے گا جو پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں کہیں اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ یہ انشاءاللہ سٹارز انٹرنیشنل اسکول سے ملے گا۔ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے، یہ سارا کچھ ہم صرف اکیلے نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کی سوچ، آپ کی فکر ہمارے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہاں جہاں آپ کو اختلاف ہو وہاں آپ ہم سے گفتگو کریں،
ہمیں میرا نمبر انشاءاللہ وہ بھی میں مختلف جگہوں پہ انہیں کہوں گا کہ پہنچا دیں. اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ کام نہیں کر رہے جو ہر سال یہاں سٹیج پہ کہتے ہیں، اس میں ہم کوئی قدم آگے نہیں بڑھے، تو آپ ڈائریکٹ مجھے فون کریں، اسحاق صاحب کو فون کریں، اور ہم آپ کو انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ ہم کام کر رہے ہیں یا نہیں. ویسے تو ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے بچوں نے یہاں آ کے خود ثابت کر لی ہے. یہ بچے آپ کے ہیں. تصور کیجئے، میں نے جب بارہپور میں پہلا اسکول بنایا، آج 90 کی بات ہے، 90 کی بات ہے. کتنے سال ہو گئے بھیل صاحب؟ پہلا اسکول جب میں نے بنایا، اور 1 سال کے بعد مجھے ایک والد نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت کچھ کہا تھا، دیا کچھ نہیں. میں نے کہا جی کیا نہیں دیا؟ پڑھنا نہیں آتا آپ کے بچوں کو؟ اس نے کہا جی آتا ہے. میں نے کہا اور؟ کہتے جی انگریزی میں ابھی پوری طرح بچے واقف نہیں ہیں. تو میں نے اسے ایک بات کی، میں نے کہا ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا بات سنو، جب صبح بچے کو تم اٹھاتے تھے کیا کہہ کے اٹھاتے تھے؟ سچی سچی بتانا. اس نے کہا جی کئی دفعہ میں غصے میں کہتا تھا چل رہے الو کے پٹھے. میں نے کہا وہ جواب کیا دیتا تھا؟ وہ کہتا تھا تو الو کا اٹھا. میں کہا اب وہ گھر جاتا ہے تو یہ سلام کرتا ہے؟ کہتا ہے کرتا ہے. میں کہا اب وہ کیا کہتا ہے تمہیں؟ کہتا ہے جی ابو جان کہتا ہے. میں کہا یہ فرق کافی نظر نہیں آتا تمہیں؟ جب تربیتیں قائم ہو جائیں گی تو پھر انشاءاللہ بچے بہت آگے جائیں گے. اور تربیت کے لیے ضروری یہ بات ہے کہ تربیت تبھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے بچوں کا تعلق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے جوڑ دیا جائے. ہمیں تو یہی آتا ہے، اس کے سوا آتا ہی کچھ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو سودا ہی یہ بکتا ہے، ہم یہ اپنے پاس رکھتے ہی یہ کچھ ہے. یہی کچھ جو خریدنا چاہے وہ آئے اور ہم اس پہ بچوں کو مصطفیٰ کے قدموں سے جوڑ دیں گے، اور یہی ہمارا کام ہے. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقف نبی کے علم کی اس قدر زہرا بطول تھی، پردہ نشی نہ ہوتی تو وہ بھی رسول تھی. اور بیٹی علی کی فاطمہ کے دل کا چین تھی، کربلا سے شام تک زینب حسین تھی. سو ان تمام بچیوں کو ہم زینب بنانا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ضرور تشریف لائیں. وما علینا